بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عید میلاد النبی کے متعلق بیان کرنی ہیں۔ آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور پوری دنیا میں اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینہ کی 3، 8، 9 یا 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ مطلب یہ ہوا آپ کی وفات میں کہ 12 ربیع الاول کو ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں، لیکن آپ کی پیدائش میں ائمہ کا تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ بعض 3 کہتے ہیں، بعض 9 کہتے ہیں، بعض 8 کہتے ہیں، بعض 12 کہتے ہیں۔ تو وفات کا دن تو متفقہ ہے، لیکن آج امت خصوصاً بر صغیر کے اندر آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ علماء سے بھی پوچھتے ہیں، مفسرین سے بھی پوچھتے ہیں، محدثین سے بھی پوچھتے ہیں، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں یا آپ کے دور کے بعد صحابہ کے ادوار میں یا تابعین کے ادوار میں کہیں کسی ایک صحابی نے، کسی ایک تابعی یا تبع تابعی نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا ہو۔ اگر اس دن کو منانا اتنی عظیم عبادت ہوتی، اتنا بڑا فخر ہوتا، تو خود رسول اللہ اس کا حکم دیتے، یا آپ کے بعد خلفائے راشدین اس کو مناتے اور اس کے بارے میں چراغاں کرتے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے، آپ کے صحابہ نے اس دن کو نہیں منایا، تو پھر میرے اور آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم اس دن کو چراغاں، اس دن کو جھنڈے اور اس کے علاوہ جلوس، ریلیاں یہ نکالنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ ایک رسم بن چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کچھ علاقوں کے اندر عید میلاد النبی کے خطبے پڑھے جاتے ہیں، عید میلاد النبی کی نمازیں پڑھی جاتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ روضہ رسول بنا کر اس کو جو ہے بعض اوقات گدھا گاڑی پہ اور بعض اوقات اونٹ جو ریڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ کر لے جا رہے ہیں اور گلیوں کے اندر گھما رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اتنا گھٹیا ہے، اتنا کم تر ہے کہ اس کو ریڑے پہ رکھ کر گلیوں میں گھمایا جائے، اس کو ریڑے پہ رکھ کر محلوں میں گھمایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ کا روضہ ہے اور ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، ہم اور فخریہ کہتے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ربیع الاول میں ہمارے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کی یہ عزت ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کو اس طرح بیان کیا جائے کہ آپ ہمارے گھروں میں آتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر اتنے عظیم ہیں، اتنے ہم فخریہ انداز میں کہتے ہیں؟ نہیں میرے محترم دوستو، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اپنے عقائد کو درست کیجئے۔ حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک میں، روضہ اطہر میں زندہ ہیں، وہ حیات مبارکہ، وہ حیات طیبہ، اس کی کیا کیفیت ہے اس کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے آپ اپنے روضہ مبارک میں موجود ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو قبروں کے اندر بھی زندگی عطا کی ہے، رزق بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی وہ وہاں پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو دور سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور جو روضہ مبارک پہ جا کے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول خود اس کو سنتے بھی ہیں اور خوش نصیب لوگوں کو اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو منانے سے اپنانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے یوم پیدائش کو کیسے اپنایا جائے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کی صورت کیا تھی، اور آپ کے اعمال کیا تھے، آپ کے فرمودات کیا ہیں، ان کو اپنانے کی زیادہ ضرورت ہے۔
اب یعنی منانے سے زیادہ اپنانے کی۔ میرے ایک دوست ہیں، ویڈیو میں نام لینا یعنی بہتر نہیں ہے، صرف بتلانا مقصود ہے کہ یہ حالات ہیں۔ کچھ سال پہلے وہ 12 ربیع الاول کا جلوس جب ختم ہوا تو میرے ہاں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ میں نے چائے پینی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنی ہے ظہر کی؟ اس نے کہا ہاں پڑھنی ہے۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ تو جماعت تو ہو چکی ہے، تو میرے وہ دوست کہنے لگے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب یہ محبت کا یہ عالم ہے، کہنے لگے کہ میری جو سویٹر ہے، جرسی ہے، وہ بہت سخت ہے، اب اس کو اتارنا میرے لیے مشکل ہے، میں بازو کیسے اوپر کروں گا اور وضو کیسے کروں گا۔ اب محبت کا یہ عالم، عشق رسول کے دعوے تو ہیں لیکن عشق رسول کو اپنانے کے لیے ہمت نہیں ہوتی۔ کیا جناب رسول اللہ نے مجبوری کی حالت میں بھی نماز چھوڑی؟ اور یہ اس حالت میں کہ جرسی نہیں اترتی، سویٹر نہیں اترتی، لہذا میں وضو نہیں کر سکتا، جب وضو نہیں کروں گا تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ یہ حالت ہے آج ہماری۔ اور اس کے علاوہ آپ کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، آپ کی سنتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، لیکن دعوے کیے جاتے ہیں عشق رسول کے۔ میرے دوستو، میرے ناظرین، حضور علیہ السلام کی آپ کی میلاد کو منانے سے کہیں ہزار ہا درجے یہ بہتر ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کے اخلاق کو اپنایا جائے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی معاشرت کیسے تھی، آپ کی تجارت کیسے تھی، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج امت مسلمہ، مسلمان معاشرہ حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی تجارت، آپ کی معیشت، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار کو، اعمال کو اپنا لے تو خدا کی قسم پوری امت کے اندر ایک ایسی بہار آ سکتی ہے، سارے امت مسلمہ کے ممالک امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں، امت مسلمہ پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کی سیرت اور صورت کو اپنایا جائے۔ آج ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم نے آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو پس پش ڈال دیا، غیروں کو اپنا ہیرو بنا لیا، اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ اس وقت تک ہم در در کے دھکے کھاتے رہیں گے، ناکام ہوتے رہیں گے، جب تک ہم رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، آپ کی سیرت کو اپنی سیرت نہیں بنائیں گے، آپ کی صورت کو اپنی صورت میں نہیں ڈالیں گے، آپ کی طرح اخلاق، معاشرت، تجارت، لین دین اور اس کے علاوہ تمام معاملات جب تک آپ کی طرح نہیں ہو جاتے، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام جیسی سیرت، آپ جیسی صورت، آپ جیسے اخلاق اور معاملات کرنے کی، اپنانے کی اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔